وعجل فرجهم. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات ومعاصی العباد فی الخلوات واختلاف النینان فی البحار الغامرات وتلاطم الماء بالریاح العاصفات. الصلاة والسلام علی سید الکائنات وافضل اہل الارض والسماوات محمد المبعوث بالمعجزات الباہرات والآیات البینات بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مصابیح الظلمات وعصم الامت من الہلکات سیم الامام المظلوم الشہید قتیل العبرات وأسير القربات واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم الملعونين منكر المعجزات والكرامات والآيات المحكمات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات محمد صلی علی محمد وآل محمد. عظمت آل محمد میں سے بہتر انداز میں صلوات پہ محمد وآل محمد صلی علی امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات پہ محمد وآل صلی علی محمد. اعزان محترم بزرگان قوم ملت، میرے محترم سامعین ایمان و بصیرت، مسلسل ایک عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں اور اپنی بات پہنچانے کی اور رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. اور جو عنوان ہے وہ یہ ہے ولایت و خلافت. دیکھیے، جس عنوان کے تحت میں نے اس آیت کا انتخاب کیا اس آیت کا نام ہی آئے ولایت ہے. آئے ولایت کیونکہ بعض افراد جو ہے وہ اس سے گزشتہ مجلس میں کیونکہ بارش کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے تھے، تو بس اتصال کے لیے 1-2 منٹ جو ہے میں تمہیداً گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بیان کیا کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. صلوات پہ محمد وآل محمد صلی علی محمد. بہت سارے افراد نے حالت رکوع میں جھوٹی زکوٰۃ دے کر چاہا کوئی آیت ہماری شان میں بھی آ جائے، مگر آیت چھوڑیے کسی کی شان میں ایک حرف بھی نازل نہ ہوا. حرف کسی کی شان میں نازل نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ جو ولایت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے رحمان والی ولایت اور ایک ہے شیطان والی ولایت. ایک ہے مثبت ولایت اور ایک ہے منفی ولایت. ایک ہے نگیٹیو ولایت، ایک ہے پوزیٹیو ولایت. توجہ کیجئے گا. اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ اس نے اپنا ولی کس کو مانا ہے. اس نے اپنا ولی کس کو مانا ہے. اچھے ولی کا انتخاب
یا برے ولی کا انتخاب. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور, کہ ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے, اب چاہے شکر کر کے شاکر بن جاؤ یا کفر اختیار کر کے کافر بن جاؤ. تو اللہ نے بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ اچھے ولی ہیں اور یہ برے ولی ہیں, اب چاہے تو آل محمد کا انتخاب کر لو اور چاہے جو آل محمد کے مقابلے میں آئے ان کا انتخاب کر لو. یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. ولایت کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھی, ایک ہے رحمان والی ولایت اور ایک ہے شیطان والی ولایت. اور جو رحمان والی ولایت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک ہے ولایت تشریعی اور ایک ہے ولایت تکوینی. میں نے اس کے اوپر آیت بھی پڑھی تھی کہ رحمان والی ولایت کے اوپر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور, کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لے کے آئے اور ان کو اللہ نکالتا ہے ظلمات سے کہاں, نور کی طرف. یہ کون ہے؟ اللہ ان کا ولی ہے. یعنی یہ ہوئی ولایت اللہ والی, رحمان والی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے پھر یہ کہا کہ طاغوت کا ولی جو ہے وہ کافر ہے. وہ جو لوگ کفر اختیار کیا ان کا طاغوت ولی ہے, اور جب طاغوت ولی ہے تو پھر طاغوت کا کام یہ ہے کہ وہ نور سے نکالتا ہے اور ظلمات میں لے جاتا ہے, وہ ہدایت سے نکالتا ہے, گمراہی میں لے جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں اللہ نے ہر گھر کے اندر ایک ولی کو بنایا. بھائی توجہ کیجیے گا تھوڑا سا میرے بزرگان, بھائی آپ حضرات جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ سب میرے بزرگ حضرات تشریف رکھتے ہیں. اللہ نے ہر گھر کے اندر ایک ولی کا انتخاب کیا. بھائی باپ کیا ہے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے دادا کیا ہے, ولی. اللہ نے علماء کو ولی بنایا, اللہ نے باپ کو دادا کو ولی بنایا کہ ان کی بنا اجازت نکاح نہیں ہوگا. بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ رہے خدا کا واسطہ, بھائی ان کی بنا اجازت, کیونکہ یہ ولایت ہے یعنی ان کی سرپرستی ہے. اور مسلمانوں نے جو ولی کا ترجمہ کیا وہ کیا دوست, لیکن جب گھر میں معاملہ آیا تو وہاں پہ سرپرست بن کے بیٹھ گئے. عجیب مسلمان ہے, جب ولایت علی کا معاملہ آتا ہے تو کہتا ہے یا دوست کے معنی ہے, اور جب اپنے گھر کے معنی آتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں سرپرست ہوں اپنے بیٹے کا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر ما صلی علی محمد وآل. آپ دیکھیے اللہ نے ہر گھر کے اندر جو ہے ولی کو رکھا ہے. دادا ولی ہے, باپ ولی ہے. دادا اور باپ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے گھر کے اندر بھی. اگر آپ دیکھیں ولی نہیں ہے, توجہ کیجیے گا, یعنی اللہ نے جو ہے گھر کے اندر ولایت کو رکھا ہے. یعنی بعض چیزیں حتیٰ کہ جو ایسے افراد جو پاگل ہیں, مجنون ہیں, جن کے پاس عقل نہیں ہے, تو جب تک ان کے پاس عقل نہ آ جائے ان کے باپ دادا ان کے ولی ہیں. بس شریعت ہے, یہ شریعت محمدیہ ہے. یعنی کہ اللہ نے ایک چھوٹے سارے گھر کو بھی بنا ولایت کے نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. بھائی کوئی بات ہے, یعنی اللہ نے ایک چھوٹے سارے 4 افراد 3 افراد 5 افراد 10 افراد کے چھوٹے سارے گھر کو بھی بغیر ولی کے نہیں چھوڑا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کا نبی محمد اپنے بعد دین کو بغیر ولی و ولایت کے چھوڑ کے چلا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر ما صلی علی محمد وآل. ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی علی محمد. توجہ فرمائیے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ولی کے میں نے معنی بتائے تھے کہ ولی کے معنی دوست کے ہیں, نصرت کے ہیں, احق و اعلیٰ اولا, یعنی جن کا ہماری ولی اسے کہتے ہیں جن کا ہماری نفس اور ہماری جان کے اوپر ہم سے زیادہ اختیار ہو. یعنی ہماری نفس اور ہماری جان کے اوپر ہم سے زیادہ اختیار علی کا ہے. اللہ اکبر. ولی کے معنی یہی ہے کہ یعنی اولا بالتصرف. یہ بہت بڑا جملہ ہے, پورا ایک بہرحال کلام کی بحث ہے, عقائد کی بحث ہے. اولا بالتصرف, یعنی کہ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ جو اختیار ہماری نفس کے اوپر, ہمارے مال کے اوپر ہے, ہماری اولاد کے اوپر ہے, وہ نبی کا اختیار ہے یا نبی کے بعد علی کا اختیار ہے. میں توجہ کیجئے گا. اچھا, مسلمانوں نے جو ہے وہ نبی کے کہنے پر سب چیزوں کو مانا. بھائی توجہ کیجئے گا, نبی کے کہنے پر, ہمارے نبی کے کہنے پر سب چیزوں کو مانا. دیکھا نہیں تھا مگر پھر بھی مانا.
توجہ کیجیے گا, دیکھا نہیں تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے اللہ کو مسلمان نے دیکھا نہیں, کیونکہ نبی نے کہا کہ خدا ہے تو مانا. اللہ اکبر. یعنی نبی نے کہا خدا ہے تو مانا, مسلمان نے جنت کو دیکھا نہیں, نبی نے کہا تو مانا. بھئی اعتبار ہے, یقین ہے ہمیں نبوت کے اوپر کہ جو نبی کہہ رہے ہیں وہ صد در صد سچ کہہ رہے ہیں. اور ایسا ہے ہم نے نبی کے کہنے پا اللہ کو مانا, اللہ کو دیکھا نہیں. جنت دیکھی نہیں, نبی نے کہا جنت ہے تو ہم نے مانی. جہنم دیکھی نہیں, نبی نے کہا جہنم ہے تو ہم نے مانی. ملائکہ دیکھے نہیں, اللہ نبی نے کہا ملائکہ ہے تو ہم نے مانے. توجہ کیجیے گا, ہم نے آدم کو دیکھا نہیں, نبی نے کہا کوئی آدم آیا تھا تو ہم نے مانا. نوح کو دیکھا نہیں, نبی نے کہا نو آئے تھے, ہم نے دیکھا نہیں مگر مانا. یہاں تک کہ 1,23,999 نبی کو ہم نے دیکھا نہیں, کیونکہ نبی نے کہا تو ہم نے مانا. ارے عجیب مسلمان ہے, جو چیز تو نے دیکھی نہیں وہ تو مان رہا ہے, اور جسے میرا نبی غدیر کے میدان میں دکھا بھی رہا ہے تو اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. یار ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر ما صلی اللہ. عجیب دورہ کردار ہے, جو چیز دیکھی نہیں ہے اسے مان رہا ہے, اور جسے کہا گیا کہ اسے مانو دکھا بھی دیا, بتا بھی دیا, اٹھا بھی دیا, تاکہ کل کو کوئی اور علی نہ بنا لے کہ اس کے بارے میں کہا تھا. لہذا کہا کہ یہ والے علی کو ماننا ہے, علی کو مولا ماننا. میں نے گزشتہ مجالس کے اندر جو ہے وہ ولی کون ہوتا ہے, ولایت کس کے اوپر ہے, اور ولایت کس کے اوپر جچتی ہے, اور خلیفہ برحق کون ہوگا, امام معصوم کون ہوگا, اس کی شرطیں بتائی تھیں. عالم الناس سب سے زیادہ علم رکھتا ہو, اشجع الناس سب سے زیادہ شجاع ہو, اتقی الناس لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو, اور الناس لوگوں میں سب سے زیادہ ورع و پرہیزگاری اس کے اندر ہونے چاہیے, ازہد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ زہد اس کے اندر ہونا چاہیے. یعنی ولی اسے مانا جائے گا جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو, جو عمل میں سب سے زیادہ ہو. بھائی ہم نے ایسوں کو ولی نہیں مانا کہ جو مصلی پا کے شراب پیے کہے کہ 2 رکعت اور پڑھا دوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر ما صلی علی محمد و. ایک ذرا مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر صلی علی. بھائی توجہ کیجئے گا, تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا. بے شمار ہم نے ایسے افراد کو اپنا ولی نہیں مانا ہے. اچھا, اشجع الناس سب سے بڑا شجاع ہو, کون جو ولی ہوگا خلیفہ ہوگا وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا شجاع ہوگا. اچھا ایک بات بتاؤں, الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت یہ ہے کہ تمہارا دشمن اس کی گواہی دے. توجہ کیجیے گا, تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا بزرگان. الفضل ما شہدت بہ الاعداء کہ فضیلت یہ ہے, اگر میرے اندر کوئی کوالٹی پائی جاتی ہے, میرے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے, تو اس خوبی میں کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ میرا دشمن میری گواہی دے کہ ہاں آپ صاحب علم ہیں, ہاں آپ صاحب تقوی ہیں, ہاں آپ صاحب شجاعت ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے گا, میں ایک قول بیان کر دیتا ہوں کہ ولی کون ہوتا ہے, جو اشجع الناس ہو, جس کے پاس شجاعت زیادہ ہو. ابن ابی الحدید دے معتزلی, انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے, یہ سنی ہے خود. یہ کہتے ہیں کہ میں نے نوح کے بعد سے لے کے اور آج تک تمام تاریخ کو پڑھا ہے, جتنی جنگیں ہوئیں میں نے ان کو پڑھا. اللہ اکبر. کیوں کہہ رہے, ابن ابی الحدید معتزلی جو سنی عالم دین ہے وہ علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوح کے جناب نوح کا طوفان آیا تھا, اس کے بعد سے میں نے تاریخ بشریت کو آج تک پڑھا ہے, میں نے نسلوں کے بارے میں پڑھا, میں نے جنگوں کے بارے میں پڑھا, لیکن مجھے کوئی بھی علی سے زیادہ شجاع نہ ملا. اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر ما صلی علی محمد و آل.
کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے علی سے زیادہ شجاع نہیں ملا. ایک عالم کو اور سن لیجئے, یہ بھی میں نے کہا نا فضیلت وہ ہے بھائی ہم نے جنہیں اپنا ولی مانا ہے, ہم نے جنہیں اپنا خلیفہ مانا ہے, ہم نے جنہیں اپنا رہنما مانا ہے, ارے ان کی گواہی ان کے دشمنوں نے دی. میں نے ایک بتا دیا, یعنی یہ علی کو دوست رکھتے تھے مگر یہ سنی تھے. ایک اور عالم سنی کہتا ہے, ابو بکر ابن ابی شیبہ, وہ مفسر ہے, کون سنیوں کا بہت بڑا, وہ یہ کہتا ہے کہ علی کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, اللہ اکبر ساتھ رہے گا, علی کے اتنے فضائل ہیں, علی کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو ہر کسی کے پاس خیر و سعادت و کامیابی پہنچ جائے گی. اتنے فضائل ہیں. میں نے کہا نا الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت یہ ہے کہ آپ کو دشمن اس فضیلت کی گواہی دے کہ ہاں یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے. توجہ فرمائیے گا میرے محترم سننے والے, الفضل ما شہدت بہ الاعداء یہ ایک مثال ہے کہ جب آپ کسی نااہل کو, نااہل خلیفہ ہو, ولی ہو, نااہل امام ہو, اگر اسے آپ کرسی پر بٹھا دیتے ہیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے نااہل کو. جب نااہل کرسی پاتا ہے نقصان کتنا پہنچاتا ہے. توجہ کیجیے گا, مثال ہے ملا نصر الدین توسی کہتے ہیں کہ میں اپنے گدھے کو کیسے نہ کیسے کر کے چھت پہ لے گیا. ملا نصر الدین کہتے ہیں میں اپنے گدھے کو کیسے نہ کیسے کر کے میں چھت پہ لے گیا. کچھ دیر بعد میں نے یہ چاہا کہ میں اب اس گدھے کو اتار کے نیچے لے آؤں. توجہ کیجیے گا, اگر نااہل پہنچتا ہے کرسی پہ تو کیا حال ہوتا ہے, مقام پر پہنچتا ہے, منزل تک پہنچتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کوشش کی لیکن گدھا نیچے نہیں اترا, بہت کوشش کر لی, جب گدھا نہیں اترا تو میں خود تھکار کے اتر آیا, جب نیچے اتر کے بیٹھ گیا. اب وہ کہتے ہیں میں نے کچھ دیر بعد یہ دیکھا کہ چھت تو بہت نازک ہے, بھئی آج کا جو ہے لینٹر تو ہے نہیں, ماشاءاللہ بڑھیا بنا ہوا ہے کہ اگر بم بھی گر جائے شاید جلدی سے ٹوٹے بھی نہیں بعد لینٹر تو جو کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ چھت تو بہت نازک تھی, میں نے کچھ دیر بعد دیکھا یہ جو گدھا ہے جسے میں اوپر لے گیا تھا یہ کچھ دیر کے بعد اپنے پیروں سے چھتوں کو توڑ رہا ہے, اپنے پیروں سے چھت کو توڑ رہا ہے. کہا کہ یہ تو اتنا نازک چھت ہے, اگر یہ تھوڑی دیر بعد جو ہے یہ چھت بھی گر جائے گی, یہ بھی خراب ہو جائے گا سب معاملہ. اب انہوں نے پھر جو ہے وہ دوبارہ چڑھے کہ چلو اس دفعہ میں لے کے ہی نیچے آ جاؤں گا اس گدھے کو. ایک مرتبہ دوبارہ چھت پہ گئے, بہرحال کسی طریقے سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے گدھا چھت سے نیچے آ جائے. اسے خوب دھکا دے رہے ہیں زینے کی طرف تاکہ نیچے آ جائے, مگر یہ گدھے کو دھکا دے رہے تھے, گدھے نے ملا نصیر الدین کو دھکا دیا, نیچے گر گئے. تو جو کیجیے گا, یعنی ملا نصر الدین کو کیا ہوا, چوٹ لگی. کچھ دیر کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جس گدھے کو میں اوپر لے گیا تھا اس نے اتنی لاتیں چھت پہ ماری, لاتیں مارتا رہا یہاں تک کہ چھت بھی ٹوٹ گئی, خود بھی نیچے آ کے گر گیا. ایک ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب وہ کہتے ہیں کہ چھت بھی گر گئی, میں نے مثال دیا, پہنچنا آپ کام ہے, پڑھنا میرا کام ہے. انہوں نے کہا کہ چھت بھی ٹوٹ گئی اور گدھا بھی نیچے آ گیا. اللہ اکبر. انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت دیر بیٹھ کے سوچتا رہا آخر ماجرا کیا ہے. بس انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی نااہل کرسی پہ آ جاتا ہے تو وہ کم از کم 3 نقصان کرتا ہے. پہلا نقصان جس کرسی پر بیٹھا ہے اس کا کرتا ہے, دوسرا نقصان اپنا کرتا ہے, اور تیسرا نقصان اس کا کرتا ہے جو اسے کرسی پر بٹھاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی نبی کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نااہل کو نبی خلیفہ بنانے کے بعد کرسی پر بٹھا دیا. اب انہوں نے ایسا کیا کہ دین کے اندر اتنی تبدیلیاں کی کہ خود لوگ پریشان آ گئے کہ ہم نے کس گدھے کو بٹھا دیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و
आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला। अगर नाअहल कुर्सी और बैठता है तो कम से कम 3 नुकसान करता है। सामने के 3 नुकसान है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपनी कुर्सी को नुकसान पहुंचाता है, जिसने उस कुर्सी पर बिठाया था उसे भी नुकसान पहुंचाता है। तो जो कीजिएगा, ये मुल्ला नसरुद्दीन ने जो है वो हमें मिसाल दी है। हमने जो अपना वली माना है वो अली को माना है, या औलादे अली को माना है, इसलिए कि लोगों ने जो हमारे नबी की एक हदीस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज्जिल फरजुम, हमारे नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत में मेरे बाद 12 खलीफा होंगे कुरैश से, कुल्लुहुम मिन कुरैश, सब के सब कुरैश से होंगे, सब के सब कुरैश से। खलीफा कितना होंगे? खलीफा 12 होंगे और सब के सब कुरैश से होंगे। जो तादाद नबी ने बताई है और जो तरीक़ा नबी ने बताया है, वो तरीक़ा और वो तादाद शियों के पास किसी के पास है ही नहीं। शियों के अलावा किसी के पास वो तादाद उस तरह की नहीं है। अगर आप देखें, कोई किसी को गिना रहा है, कोई किसी को गिना रहा है, कहीं 12 हो गए, कहीं पे 13 निकल गए, कहीं पे 14 पहुंच गए, लेकिन 12 सिर्फ शियान हैदर कर्रार के पास। एक सलवात पे अज़मत आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इसलिए कि विलायत बहुत अहम है, खिलाफत बहुत अहम है। अब एक मर्तबा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में शख्स आता है मोहम्मद, उसने सवाल किया, मौला मद दीन, दीन क्या है? सवाल क्या है? मैं बता रहा हूँ, विलायत की अहमियत कितनी है, खिलाफत की अहमियत कितनी है, वली होने की अहमियत कितनी है। मद दीन, दीन क्या है? क्या सवाल किया? मद दीन, दीन क्या है? इमाम ने फरमाया, अस्सलातो वस्सौमो वज़्ज़कातो वल हज वल विलाया। दीन 5 चीज़ों का नाम है। अद्दीनो खम्सा खिसाल, दीन 5 चीज़ों का नाम है। कहा क्या? का अस्सलात, नमाज का नाम दीन है। मैं तवज्जो कीजिएगा, अस्सलात नमाज का नाम दीन है, वस्सौम रोज़े का नाम दीन है, वज़्ज़कात ज़कात का नाम दीन है, वल हज हज अदा करने का नाम दीन है। फिर इमाम ने फरमाया वल विलाया, और विलायत कबूल करने का नाम दीन है। आपने जो है तवज्जो फरमाइएगा, क्या फरमाया? 5 चीज़ों का नाम दीन है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत। 5 चीज़ों का नाम दीन है। अच्छा, उसने कहा इसमें अफजल क्या है? तवज्जो कीजिएगा, इसमें अफजल क्या है? क्योंकि उसके जहन में ये था कि इमाम ये फरमाएंगे कि इसमें नमाज अफजल है, तवज्जो कीजिएगा, या कहेंगे इसमें रोजा अफजल है, लेकिन इमाम ने फरमाया अल विलाया, जो सबसे अफजल है उसका नाम है विलायत। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मा सल्ले अला। अब कैसे अफजल है? अब कैसे अफजल है भाई? मिसाल के तौर पे नमाज जो है वो हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर बालिग होने के बाद वाजिब है, मगर बालिग के साथ मैंने पहली मजलिस में कहा था कि अमल कब होगा? जब आकिल भी हो, यानी अक्ल हो, साहिब अक्ल हो, आकिल हो, तब नमाज वाजिब होगी। बालिग के साथ साथ आकिल हो, यानी नमाज बालिग के ऊपर वाजिब है। लेकिन अगर यही नमाजी, तो जो कि अफजल कैसे, आप सुनिएगा आप हज़रात, यानी नमाज है दीन, दीन का नाम दीन क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और विलायत। विलायत इमाम ने कहा इन सब में विलायत अफजल है। अब विलायत अफजल कैसे है? तवज्जो कीजिएगा, विलायत अफजल ऐसे है कि नमाज मुसाफिर पे कसर है। अल्लाहु अकबर, नमाज मुसाफिर पे कसर है, यानी कि जो 44 किलोमीटर आना जाना जिसका हो और 10 दिन रुकने का इरादा भी ना हो, तो उसे 4 की 2 रकात पढ़नी है। तवज्जो कीजिएगा, 4 की 2 रकात पढ़नी है, 3 की 3 पढ़नी है, 2 की 2 पढ़नी है। यानी कि नमाज जो है वो कसर हो जाती है अगर आप सफर कर लेते हैं। रोजा अगर कोई मरीज है
اس کو پر واجب نہیں. اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے اس کو پر واجب نہیں. حج اگر آپ مقروض ہیں تو حج واجب نہیں. توجہ کیجئے گا, اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں, استطاعت نہیں, تو حج ہمارے اوپر واجب نہیں. یعنی کہ حج کے لیے پیسے کا ہونا ضروری ہے, روزے کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے, اور نماز کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے, مسافر نہ ہو. اور وہیں پہ زکوٰۃ کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس سونا ہو, چاندی ہو, بھیڑ ہو, اونٹ ہو, تبھی تو ہم زکوٰۃ دیں گے. گیہوں ہو. توجہ کیجئے گا, یعنی کہ اگر ان چاروں چیزوں میں اگر آپ مسافر ہیں نماز آدھی ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دیے گئے. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے حج آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر آپ کی صحت صحیح نہیں ہے تو آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. اب میں کہوں گا بھائی تم نے ولایت علی کو کیوں نہیں مانا؟ یا تو تم مسافر تھے, اللہ اکبر, یا تمہاری صحت خراب تھی, اللہ اکبر, یا تمہارے پاس پیسے کا مسئلہ ہے نہیں. امام نے کہا بھائی اس لیے افضل ہے کہ نماز جو ہے مسافر پہ قصر ہو جاتی ہے, روزہ صحت مند کے لیے ضروری ہے, زکوٰۃ وہ اس کے پاس پیسہ ہے, حج پہ وہ جائے جس کے پاس استطاعت ہے. لیکن ولایت علی میں ایسا معاملہ نہیں ہے. غریب بھی ولایت علی کو مانے, امیر بھی ولایت علی کو مانے, مریض بھی ولایت علی کو مانے, مسافر بھی ولایت علی کو مانے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لی محمد وآل محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی جو ہے وہ ولایت آل محمد بہت ضروری ہے. بھی توجہ فرمائیے گا کتنی ضروری ہے, کتنے ہمارے کام جو ہے نکلواتی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. کازمین میں ایک عالم دین نے 15-20 علماء کی دعوت کی. 15-20 ولایت کہاں کہاں کام آتی ہے اور کس کس طریقے سے ہماری مدد کرتی ہے. تو جو کیجیے علی کا نام کس کس طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے. علی کا نام. کازمین میں ایک عالم دین نے 15-20 لوگوں کی دعوت کی. جب 15-20 لوگوں کی دعوت کی تو ان کے خادم نے دھوکے سے ایک مدرسے کے 60-70 طلاب اور اسٹوڈنٹ کی دعوت اور کر دی. کھانا کتنے کا بنائے؟ 15-20 کا. لوگ کتنے آ گئے؟ 60-70 یہ لگائیے اور 15-20 وہ لگائیے, کم از کم 100 لوگ. بھئی آج کا زمانہ تو ایسا, آپ زومیٹو پہ ایک دم فون کیجئے بہت سارا کھانا آ جائے گا. بہت ساری اپلیکیشن ہے, ایک دم تیزی کے ساتھ آپ کے پاس کھانا فوراً بن کے آ جائے گا. مثال کے طور پر کوئی مہمان آیا اچانک رات میں دیر رات, آپ فوراً فون کریں گے, ذرا دیر میں آپ کے سامنے کھانا آ جائے گا. لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. وہاں جو کچھ کرنا ہے پہلے انتظام کر کے اپنا آپ بنانا ہے. زومیٹو وغیرہ تھا نہیں اس وقت. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ جو اس طرح کی اپلیکیشن کے ذریعے کھانا آتا ہے خاص کر احتیاط کریں اس سے, کیونکہ پتہ نہیں پاک آ رہا ہے نجیس آ رہا ہے, کچھ بھروسہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے مولانا شریعت نے بند کھانے کی اجازت دی ہے, شریعت نے. لیکن اب مسئلہ ایسا ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جو ہے بھئی بند کھانے کی اجازت ہے مگر اس حرام کھانے کا, نجس کھانے کا ہماری باڈی پہ اثر ہے, افیکٹ ہے ہماری روح کے اوپر, ہمارے جسم کے اوپر, اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے خراب کھانا. کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا کیسے ہوتا ہے؟ اسلام نے کہا ٹھیک ہے آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوگا, لیکن اس کا جو اثر ہے وہ کہاں ختم جائے گا. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ پانی سمجھ کے شراب پی لے تو نشہ کرے گی نہیں کرے گی؟ آپ پہنچے نہیں وہاں تک. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ما صلی علی. بھئی اگر کوئی پانی سمجھ کے سمجھے کہ ایک گلاس میں پانی ہے اور وہ شراب پی لے, نشہ کرے گی نہیں کرے گی؟ اسے کرے گی. آپ نے سمجھ کے پیا ہے پانی, اسلام کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ پانی تھا تم نے سمجھ کے پی لیا, لیکن اثر کرے گی. اگر آپ کوئی تار لائٹ کا جا رہا ہو اور آپ رسی سمجھ کے اسے پکڑ لیں, کرنٹ دے گا نہیں دے گا؟ کرنٹ دے گا. ویسے ہی یہ اس طرح کھانے ہیں جو ظاہراً اسلام نے کہا ہے کہ آپ کے لیے کھانا جائز ہے, مگر اس کا اثر وضعی ہے کہ ہماری روح کے اوپر یہ افیکٹ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرمائیے گا. اب بھائی وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جیسا آج کا زمانہ ہے کہ آپ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کھانا منگوا لیتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ بھائی 15-20 لوگ کھانا بنائیں
اور 70 لوگ الگ سے اور جو ہے وہ دھوکے میں دعوت کر کے بندہ آ گیا، اب کیا کریں؟ گھبرائے، پریشان ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میں آیت اللہ فتح علی کاظمینی کے پاس جاتا ہوں، وہی اس کا حل بتائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، آیت اللہ فتح علی کاظمینی کے پاس جاتا ہوں، جو کاظمین کا معاملہ ہے، بغداد کاظمین، وہیں جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، گھبراؤ نہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مجتہد کے اندر کتنا اطمینان ہوتا ہے، ایک عالم کے اندر کتنا اطمینان۔ کہا گھبراؤ نہیں، کھانا کم نہیں پڑے گا، میں آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ آئے، انہوں نے کہا برتن دو۔ اب وہ ایک جملہ کہتے جاتے تھے اور کھانا بانٹتے جاتے تھے۔ ایک جملہ کہا، کھانا بانٹا، اور کھانا سب کو پورا بھی ہو گیا اور کم بھی نہیں پڑا۔ اب انہوں نے کہا وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا علی خیر البشر من ابا فقط کفر، کہ علی خیر بشر ہے، جنہوں نے علی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی علی محمد۔ علی خیر البشر من ابا فقط کفر، کہ علی خیر بشر ہے اور جنہوں نے جو ہے وہ علی کا انکار کیا۔ وہ یہ لفظ پڑھتے جاتے تھے اور کھانا تقسیم کرتے جاتے تھے، یہ الفاظ پڑھتے جاتے تھے اور کھانا تقسیم کرتے جاتے تھے۔ جہاں 20 افراد کا کھانا تھا، وہاں 100 لوگوں میں وہ کھانا پورا ہو گیا ہے۔ یہ ہے ولایت۔ آپ کا ایمان، ہمارا ایمان علی کی ولایت پہ کتنا مضبوط ہے۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے علی ولی اللہ، ہمارے جو ہے وہ عمل سے اور ہمارے جو ہے وہ اخلاق سے اور ہماری ہر چیز سے یہ ثابت ہو کہ ہاں علی ہمارا ولی ہے اور ہم علی جیسے امام کے شیعہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ بہت پاور ہے ولایت کے پاس، بہت طاقت ہے ولایت کے پاس۔ توجہ کیجئے گا، آج سارے لوگ کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، علی ولی اللہ کہنے سے کیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ آج ہی دیکھ لیجئے کہ ایک ملک علی ولی اللہ کہنے والا ہے سارے ملکوں میں، جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں سب ملکوں میں بس ایک ملک علی ولی اللہ کہنے والا ہے، اور باقی ملک علی ولی اللہ کہنے والا نہیں ہے۔ علی ولی اللہ جب انسان کہتا ہے تو دشمن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد بات کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد ما صلی علی۔ یہ طاقت، یہ جرت، یہ ہمت شیعہ کے اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ ولایت سے آ رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ولایت کی طاقت ہے یہ آل محمد کی محبت کی طاقت ہے۔ نہ کل آل محمد کسی کے ظالم کے سامنے جھکے تھے، نہ انہوں نے بیعت کی تھی، اور نہ آج کا شیعہ کی ظالم کے سامنے جھکے گا، نہ اس کی بیعت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر صلی علی محمد۔ وہ جو فرما رہے ہیں نہیں جھکنا، کیوں؟ کیونکہ ولایت ہمیں طاقت دیتی ہے، ولایت ہمیں اندر سے اطمینان دیتی ہے، ولایت ہمیں اندر سے یقین دلاتی ہے، ولایت ہمیں اندر سے بھروسہ دیتی ہے کہ دیکھو کبھی بھی تم ظالم کے دوست نہ بننا اور کبھی مظلوم کے دشمن نہ بننا۔ ہمیشہ مظلوم کے دوست بن کے رہو اور ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کے رہو۔ جو بھی ظالم ہے، جو بھی ظالم ہے کائنات کے اندر، شیعہ امام نے پورا معیار دے دیا ہے، یہ امام علی نے معیار دیا ہے کہ آپ جو بھی ظالم ہے ہمیں اس کا دشمن بن کے رہنا ہے، اور جو بھی مظلوم ہے ہمیں اس کا دوست بن کے رہنا ہے۔ امام علی نے یہاں پہ مسلمان یا غیر مسلمان کی شرط نہیں لگائی ہے کہ آپ کہیں کہ علی نے یہ کہا ہو کہ مسلمانوں کے آپ دوست بن کے رہنا یا غیر مسلمان کا آپ دوست نہیں، جو بھی ظالم ہے اس کے دشمن بن کے رہنا ہے، اور جو بھی مظلوم ہے اس کا دوست بن کے رہنا، اس لیے کہ یہ امام کی وصیت ہے اپنے بیٹے امام حسن سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی علی۔ بہرحال ولایت بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم، مسئلہ وہی ہے بہرحال کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جائیں، ولایت کے صحیح ڈائریکشن میں ہم جائیں، کیونکہ بہت طرح کی ولایتیں پیش کی جا رہی ہیں آپ دیکھیے، لیکن سوال یہ ہے قرآنی ولایت، حدیث والی ولایت، تاریخ اہل بیت والی ولایت، سیرت آل محمد والی ولایت کہاں پہ ہے؟ یہ چننا ہمارا کام ہے۔ میں نے کہا شروع میں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، راستہ دکھا دیا گیا ہے، اب یہ انسان کے اوپر اختیار ہے کہ کس کو چن رہا ہے، اچھے خلفاء کو چن رہا ہے، اچھے علماء کو سن رہا ہے،
اچھے اماموں کو مان رہا ہے یا برے خلیفہ کو مان رہا ہے، برے علماء کو مان رہا ہے، برے اماموں کو مان رہا ہے، یہ انسان کے اوپر خود اپنا اس کے اوپر اختیار ہے کہ وہ کس کو مان رہا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا ہے کہ ہر امت نبی کے ساتھ آئے گی، اور ہر جو ہے وہ امت امام کے ساتھ آئے گی، امام کے ساتھ جیسا امام ہوگا ویسے حساب و کتاب۔ اگر غلط امام کا دامن تھاما ہے تو جب وہی جنت میں نہیں جائے گا تو ہمیں کہاں سے لے جائے گا جنت میں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل۔ بھائی بتائیے، جن کی جنت خود کی پکی نہیں ہے، اگر مثلا میری جنت پکی نہ ہو تو میں لے جاؤں گا آپ کو؟ نہیں لے کے جاؤں گا، نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ ان کی خود کی جنت پکی نہیں ہے ابھی تو جنت وہی دے سکتا ہے جو قسیم النار والجنہ ہو، جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو وہی جنت دے سکتا ہے، وہی جنت دے سکتا ہے۔ اور جنہیں خود بھی جو ہے وہ اب جب ان کے اوپر مصیبت آئی تو انہوں نے کہا لولا علی لہلاک، اگر علی نہ ہوتے تو میں خود ہلاک ہو جاتا۔ جو یہ کہہ رہے ہوں، بتائیے آپ وہ کہاں سے آپ اور ہمیں جنت دے دیں گے؟ جنت وہی دے گا جس کے لیے نبی نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے ہو۔ ایک صلوات پہ محمد وآل محمد۔ بس آپ رات کو بہت زیادہ زحمتیں نہیں دینی ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا پیغام دیتی ہے کہ ہمیں ظالم کا مقابلہ کرنا ہے۔ کربلا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہمیں کسی بھی طاغوت کی، کافر کی، یزید وقت کی بیعت نہیں کرنا ہے، اور اگر کر لے جائیں تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں۔ اگر ہم بیعت کر کے لے جا رہے ہیں تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں۔ حسینی کا کام یہ ہے، حسینی کا کردار یہ ہے کہ وہ کسی بھی طاغوت وقت کی بیعت نہیں کرتا ہے، کسی بھی طاغوت وقت کی بیعت نہیں کرتا۔ آپ سیرت آل محمد دیکھ لیجئے، سیرت آل محمد، کہیں پر بھی آپ کے ولیوں نے بھی جو ہے وہ کسی طاغوت کی بیعت نہیں کی ہے۔ اور امام زمانہ جو آج غیبت میں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کوئی طاغوت امام زمانہ سے بیعت نہ مانگے، اس لیے اللہ نے انہیں جو ہے وہ غائب رکھا ہے۔ طاغوت کی بیعت نہ کرے امام زمانہ، حالانکہ کسی امام نے کسی کی بیعت نہیں کی ہے، اس لیے کہ امام نے معیار دے دیا تھا امام حسین نے، مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین تجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ فرزند نبی ابو سفیان کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا، فرزند علی معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ نہیں، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام یہ کہنے کے بعد بتلا رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا، مجھ جیسے بھی آئیں گے اور تجھ جیسے بھی آئیں گے۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ جو میرے بعد مجھ جیسا ہوگا اس کا نام صادق ہوگا، اس کا نام باقر ہوگا، اس کا نام ساجد ہوگا، اللہ اکبر، اس کا نام کاظم ہوگا، اس کا نام رضا ہوگا، تقی ہوگا، نقی ہوگا، عسکری ہوگا، امام مہدی ہوگا۔ صلی اللہ اور دو تجھ جیسا آئے گا توجہ کیجئے گا، یا وہ متوکل ہوگا، ہارون ہوگا، مامون ہوگا، اللہ اکبر، یہ لوگ ہوں گے جو تجھ جیسے ہوں گے۔ امام نے اسی وقت مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا۔ لہٰذا ہمیں بھی امام کے اس قول کو اپنانے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی طاغوت وقت کی اور جو دشمنان شیعت ہے ہمیں اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، نہ ہی اس کی بیعت کرنی ہے کسی بھی لحاظ سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی محمد وآل محمد۔ طاغوت وقت کی بیعت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ حسین سر دے دے گا مگر تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس چند مصائب کے جملے پڑھنے ہیں۔ یقیناً آج 8 محرم وہ بھی تمام ہو گئی۔ 8 محرم کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ 8 محرم کا مطلب یہ ہے کہ اہل حرم کو پانی بند ہوئے اور پانی ختم ہوئے اور پیاسا رہتے رہتے کم از کم 1 دن تو ہو ہی گیا ہے، کم از کم 1 دن۔ اللہ اکبر۔
اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اگر ہم حسین کے غم میں آج بھی ماتم نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے کہ حسین چند دن کے مہمان ہیں، چند دن کیا کہیے بلکہ پرسوں روز عاشور ہے، آج جو 8 محرم ہے، عباس بھی زندہ و سلامت ہیں، اکبر بھی زندہ و سلامت ہیں، اور محمد بھی زندہ و سلامت ہیں، لیکن جب پرسوں آئے گی، 10 آئے گی تو کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، آپ حضرات کے یہاں پہ آج اس کڑی الجوان کا ذکر ہوتا ہے کہ امام صادق سے کسی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشی کیا ہے؟ کہا کہ سب سے زیادہ خوشی یہ ہے، احساس کیجیے گا صاحبان اولاد کا مجمع ہے، سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا دے اور وہ بیٹا جوان ہو اور اسی کے سامنے کھیلتا کودتا رہے، بیٹا دے وہ جوان ہو اسی کے سامنے چلتا پھرتا رہے، آتا جاتا رہے۔ کہا مولا سب سے بڑا غم اور دکھ اور مصیبت کی بات کیا ہے ایک انسان کے لیے؟ کہا مصیبت کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو بیٹا دے اور وہ بیٹا اس کے سامنے، اس کی نگاہ کے سامنے مر جائے۔ جو ہمیں کاندھے دیتے اگر ہمیں ہی انہیں کاندھا دینا پڑ جائے، یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے، کیونکہ بیٹے باپ کو کاندھا دیتے ہیں، لیکن اگر باپ بیٹے کو کاندھا دے، امام نے کہا سب سے بڑی مصیبت کی بات یہ ہے، غم کی بات ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا دے اور وہ بیٹا جوانی میں اس کے سامنے شہید ہو جائے یا انتقال کر جائے۔ سوچئے یہ عام بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، حسین کو اس بیٹے کا کتنا درد اور دکھ ہوگا کہ جو دیکھنے میں، چلنے میں، بولنے میں ہر لحاظ سے نبی کی طرح دکھتا تھا۔ کون؟ علی اکبر۔ ہر لحاظ سے نبی کی طرح دکھنے والے ذات کو اکبر کہا جاتا ہے، چلنے میں، بولنے میں، کھانے میں، پینے میں ہر لحاظ سے نبی دکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب بھی چہرے کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، بچن جملے مسائل کو پڑھنے کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، اپنے آپ کو کربلا لے جائیے اور اس منظر کا آپ احساس کیجئے کہ جہاں پہ علی اکبر اپنے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے ہیں اور سامنے بوڑھا باپ ہے۔ میں آہستہ آہستہ پڑھوں، گریہ کیجئے گا۔ سامنے بوڑھا باپ ہے، بابا رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اب کس طریقے سے حسین نے اجازت دی، یہ تاریخ بتا سکتی ہے، اور تاریخ بھی قاصر ہے، کیسے بتائے؟ اللہ اکبر، کیونکہ لکھنے والے ہمارے لوگ نہیں تھے تاریخ کو۔ بس اتنا ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ جناب امام حسین نے کہا آپ کو آپ کی پھوپھی نے پالا ہے، ان سے اجازت لے کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھوپھی کے خیمے میں آئے، گریہ کیجئے گا، پھوپھی کے خیمے میں آئے، کہا پھوپھی جان رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ سوچئے کہ جس زینب نے اکبر کو پالا ہو، جب اس کے سامنے اکبر نے آیا کہ یہ کہا ہوگا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ اللہ اکبر، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ماں بھی آ گئی، بہنیں بھی آ گئیں، پھوپھیاں بھی آ گئیں۔ بس حمید ابن مسلم یہ لکھتا ہے کہ جس خیمے میں اکبر گئے تھے، جب باہر نکلنا چاہتے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اڑتا تھا، گرتا تھا، اڑتا تھا، گرتا تھا، اڑتا تھا، گرتا تھا، اڑتا تھا، گرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی وجہ پوچھی گئی، ارے کیا وجہ تھی کہ بار بار پردہ اٹھ رہا تھا اور گر رہا تھا؟ ارے وجہ یہ بتائی گئی، ارے جب اکبر باہر نکلنا چاہتے ہوں گے تو کہیں زینب پکڑ لیتی ہوں گی، ارے کہیں اماں پکڑ لیتی ہوں گی، کہیں چھوٹی بہن سکینہ دامن کو پکڑ لیتی ہوگی، ارے بھیا نہ جائیے، جو صبح سے گیا ہے
واپس نہیں آیا ہے، بس اتنا ملتا ہے کہ علی اکبر اس طریقے سے خیموں سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جوان کا جنازہ۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ یہی حق کے گریہ ہے، گریہ کرنے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، رونا چاہیے۔ میں نے کہا نا یہاں پہ منہ بنانے کو پر بھی جنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن علی اکبر جب جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا ارے جب جانا تو جاتے جاتے ارے مڑ مڑ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ لو اذان مظلوم کربلا، ارے اذان مظلوم کربلا، جناب علی اکبر ارے فوج اشقیاء کی جانب آئے، رجز پڑا، اب جنگ کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے ارے واپس آئے، واپس آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے میرے بابا اگر 2 بوند پانی ہوتا تو میں ظالموں کو بتاتا کس طریقے سے جوانان بنی ہاشم جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو، اللہ اکبر، گریہ کیجئے گا، لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو۔ علی اکبر نے تیزی کے ساتھ اپنی زبان کو اپنے بابا کے منہ میں ڈالا، اور جتنی تیزی کے ساتھ زبان کو اپنے بابا کے منہ میں ڈالا تھا اتنی تیزی سے باہر نکال لیا، اور ایک جملہ کہا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے بھی زیادہ کانٹے ہیں۔ ارے کانٹے کیسے نہ ہوتے، ارے وہ حسین جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہے اس کی بھوک کا عالم کیا ہوگا، اس کی پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ کہا بیٹا جاؤ علی اکبر چلے جاؤ، تمہیں نانا سیراب کریں گے، تمہیں بابا علی سیراب کریں گے۔ لوا دارو علی اکبر میدان میں آئے، علی اکبر میدان میں آئے، دوبارہ جنگ کی۔ ایک ظالم نے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا، اکبر کے سینے میں ارے برچی کو مارا، اکبر سے زین پہ سنبھلا نہ گیا، زمین پر آئے، آواز دی بابا آپ پہ میرا آخری سلام۔ یہ سننا تھا، حسین زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے کہا تھا اکبر ارے تیرے بعد اس زندگی سے کیا ہوگا، اکبر ارے تیرے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ اب ایک مرتبہ کہتے جاتے ہیں اکبر 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 اکبر۔ ارے اذان مظلوم کربلا راوی کہتا ہے کہ حسین اس طریقے سے اپنے جوان بیٹے کے پاس پہنچے جیسے چھوٹا بچہ، 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چل کے اپنی ماں تک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماتم کیجئے گا، گریہ کیجئے گا، مگر میں یہاں پہ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں چھوٹی ساری۔ کربلا کے بعد امام سجاد سے ایک سوال ہوا، یا مولا سجاد یہ بتائیے، کہا کیا کہ 2 شہیدوں نے، کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے حسین کو بہت زیادہ پکارا ہے، ایک کا نام ہے قاسم اور ایک کا نام ہے اکبر۔ اجرکم اللہ۔ ایک کا نام ہے قاسم اور ایک کا نام ہے اکبر۔ مولا وجہ کیا ہے کہ سب شہیدوں میں ان 2 شہیدوں نے سب سے زیادہ کیوں پکارا؟ ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قاسم کے نازک سے بدن پہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی، قاسم کہتا تھا چچا، اللہ اکبر، چچا میری مدد کو آئیے گا۔ امام نے کہا اکبر نے اس لیے سب سے زیادہ اپنے بابا کو پکارا، ارے جب اکبر کے بدن پر تلواریں لگتی تھی اکبر کہتا تھا بابا بابا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم دے سوائے غم آل محمد کے۔ میں نے کہا نا اس طریقے سے آئے جس طریقے سے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چل کے آتا ہے۔ کیا دیکھا؟ جوان لال ہے،
خون میں غلطہ ہے، ہاتھ سینے کو پر رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ وصیت ہو رہی ہے، بیٹا ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا بابا درد ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ہاتھ جو ہٹا، کیا دیکھا؟ جوان لال ہے، سینے میں سینہ ٹوٹی ہوئی ہے. جوان لال ہے، سینے میں سینہ ٹوٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے آستین کو الٹا، ایک گھٹنے کو زمین کربلا پہ اور ایک گھٹنے کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا. اللہ اکبر. ایک گھٹنے کو زمین کربلا پہ، ایک گھٹنے کو علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے میں ہاتھ ڈالا اور یا علی کہہ کے برچی کا پل کھینچا اور کہا بابا درے خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان لال کے سینے سے برچی کی یعنی کھینچنا. اجرکم اللہ. لو اکبر اس دنیا سے چلے گئے. ایک مرتبہ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ آؤ. ارے سب نے مل کے علی اکبر کو خیموں تک پہنچایا. کیا دیکھا کہ علی اکبر کی ماں لیلا نہیں ہے. ایک مرتبہ ان کو بلایا تو کیا دیکھا؟ ارے کہا کہ لیلا ارے تم کیوں نہیں آتی ہو؟ لیلا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تم کیوں نہیں آتی ہو؟ ایک مرتبہ لیلا نے کہا ارے جب سے میں نے سنا ہے اکبر مارا گیا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. میں نکلنا چاہتی ہوں لیکن مجھے خیمے کا دروازہ نہیں ملتا. واہ اکبر واہ اکبر. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سی بات کو قبول فرما. خدا عالم جو مریض ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد صالح و نرینہ عطا فرما. جو مریض ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، دشمنان شیعت سے، دشمنان اسلام سے، ان کو کامیابیاں عطا فرما. یہ زمانہ پورا شبہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.